بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ان کے توبہ کرنے سے پہلے جب وہ رہتے تھے تو ایک سونار کا کام کرتے تھے، اور وہ کوئی عام سونار نہیں تھے بلکہ ایک بڑھیا اور اعلیٰ معیار کے سونار کا کام کیا کرتے تھے، اور ان کے سونے سے بنائی ہوئی چیزوں عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوا کرتی تھیں، اور ان کے کام کی ہر جگہ پہ بہت زیادہ اعلیٰ معیار کے کام کی پذیرائی ہر جگہ پہ موجود تھی، اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں صرف مالدار لوگ ہی خرید کر سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مصر کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ انتہائی امیر اور بہت ہی شوق رکھنے والے بادشاہ ہیں، اور وہ سونے سے بنی ہوئی چیزوں کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور اپنی فیملی کے لیے بھی، دوست و اقارب کے لیے بھی سونے سے بنی ہوئی چیزیں خریدا کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نئی چیزیں تیار کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور وہاں جا کر ان کے وزیر سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ وہ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت اپنی پچھلے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں وزیر سے کہ ان کے پاس قیمتی چیزیں ہیں اور وہ ساری سونے کی بنی ہوئی ہیں، تو واپسی پر ڈاکو اور لٹیروں کا خدشہ بھی ہے۔ تو وزیر نے ان کی ملاقات کی حامی بھر لی اور ان کے ساتھ پچھلے گاؤں روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک قبر کے گرد بادشاہ سلامت موجود ہیں، اور ایک اولیاء کرام کا وفد آیا، قبر کے گرد چکر لگایا اور لگانے کے بعد بیٹھ گئے۔ ایک اور وفد علماء و مشائخ کا آیا، انہوں نے بھی چکر لگایا قبر کے گرد اور بیٹھ گئے۔ پھر ایک وفد ادیب و شعراء کا آیا، وہ بھی اسی طرح چکر لگا کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح پھر حکیم اور معالجوں کا ایک وفد آیا، وہ بھی قبر کے گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ پھر ایک حسیناؤں کا، عورتوں کا وفد آیا، انہوں نے بھی قبر کے گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئیں۔ پھر ان کے بعد جرنیلوں کا اور سپہ سالاروں کا ایک بہت بڑا وفد آیا، جو کہ ہتھیاروں سے لیس قبر کے گرد چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ بادشاہ سلامت قبر پر اتنے درد کے ساتھ روئے کہ ان کو پکڑ کر خیمے میں لے جایا گیا۔ آپ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی رسم ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا ایک ہی بیٹا تھا، جو کہ بہت دعاؤں اور بہت صدقات و خیرات کرنے کے بعد اور بہت منت سماجت کے بعد اللہ پاک سے مانگا، اور اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ تو اچانک ایک دن رات کو سوتے ہوئے اس کے پیٹ میں درد ہوا، تو اس نے ماں اور باپ کو بلایا، چیخا، تو انہوں نے بادشاہ سلامت اور اس کی بیگم نے ڈاکٹروں اور حکیموں کا ایک وفد پورا بلایا، اور وہ آئے، انہوں نے چیک کیا، لیکن ان کو بچے کے پیٹ میں درد کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، اور اس طرح ان کا بیٹا اچانک سے فوت ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت قبر پر دوبارہ جب آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہنے لگے کہ بیٹا، اگر اولیاء اور مشائخ، علماء
کی دعاؤں سے تو بچ سکتا تو میں تجھے بچا لیتا، حکیموں کے علاج سے اگر تو بچ سکتا تھا تو تب بھی تجھے میں بچا لیا ہوتا، اگر تو طاقت سے بچ سکتا تو یہ اتنے طاقتور لوگ موجود ہیں، میں ان کی مدد سے تجھے بچا لیتا، اگر حسن کو بگاڑ کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں ان حسیناؤں کا حسن بگاڑ کے تجھے بچا لیتا، لیکن اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو روح آنی ہے اس کو ایک دن واپس ضرور جانا ہے، تو ہر چیز کو جب ایک دن فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ یاد رکھیں دوستو، زندگی ایک بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور نیک اور صالح اعمال میں ہمیشہ اضافہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیاب و کامران کرے اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔